اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاعراف وہی مکیہ الا 8 آیات۔ سورہ اعراف جو ہے مکی ہے سوائے 8 آیتوں کے، اور وہ 8 آیتیں وہی قوله تعالی واسألهم عن القریۃ الی قوله تعالی وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ تک ہیں، یعنی آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 71 تک۔ وروى النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب في سورة الأعراف فرقها في ركعتين صححه أبو محمد عبد الحق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے اندر سورہ اعراف جو ہے وہ پڑھی، تلاوت کی، اور اس کو جو ہے 2 رکعتوں میں تقسیم کیا۔ ابو محمد عبد الحق نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ قوله تعالی الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکر للمؤمنین۔ الف لام میم صاد کتاب انزل، یہ ایسی کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج، اس سے آپ کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ لتنذر به، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ وذکر للمؤمنین، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، تم پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اس کے سوا رفیقوں کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت پکڑتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، پس ان پر ہمارا عذاب رات میں سوتے وقت بیاتن آیا، یا وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے۔ کم عدد سے عبارت ہوتا ہے، استفہام کے باب میں استعمال ہوتا ہے، اور جو اسم اس کی تمیز کے طور پہ آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے کم رجلا ضربت، اور خبری بھی ہوتا ہے، اور خبریہ ہو تو اس کے بعد والا اسم جو ہے جو اس کی تمیز کے طور پہ آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ کم رجل، کثرت کا تقاضا، کثرت کے معنی کا تقاضا کرتا ہے۔ بیات رات کا وقت، اور قائلون قیلولہ سے دن کے وقت سونے کو جو ہے وہ کہتے ہیں۔ باسنا بیاتن وہم نائمون، معنی ہے قیلولہ۔ قلت قیلولتن ای نمت نصف النہار، کاف یا لام اس کا مادہ ہے، دن کے وقت سونے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ الف لام صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به ذکر للمؤمنین۔ قوله تعالی الف لام صاد تقدم فی اول البقرہ، کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکا ہے، حروف مقطعات پہ جو بحث ہے وہاں گزر چکی ہے، اور اس بات سے جو ہم نے اس سے پہلے سبق کے اندر حروف مقطعات پر بڑی تفصیلی بات کی ہے۔ وموضع رفع بالابتداء،
الف لام میم صاد حالت رفع کے اندر ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. وکتاب اور آگے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک یہ اس کی خبر ہے. کاننا وکیل گویا کہ یہ کہا گیا الف لام میم صاد حروف یہ جو حروف ہیں کتاب یہ ایسی کتاب ہیں انزل الیک جو آپ کی طرف نازل وقال الکسائی ای ھذا کتاب اور کسائی نے کہا ہے کہ ھذا کتاب کہ پہلا قول جو فرا کا ہے کہ الف لام میم صاد مبتدا ہے اور کتابن خبر ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ الف لام میم صاد کا کوئی محل اعراب نہیں. کتابن جو ہے وہ ھذا کا جو ہے وہ کی خبر ہے. قوله تعالی فلا یکن فی صدرک حرج منہ آپ کے سینے میں اس کتاب کے بارے میں کوئی حرج نہ ہو. اس میں دو مسئلے ہیں کوئی تنگی نہ ہو. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قوله تعالی حرج حرج کا معنی ای ضیق تنگی ای لا یضیق صدرک بالابلاغ اس کتاب کو آگے پہنچانے میں آپ کا سینہ تنگ نہ ہو. لأنه روی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام انه قال انی اخاف ان یسلغ راسي فیدعوه خبزة الحدیث خرجہ مسلم. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ میرے سر کو کچل دیں گے. سلاغ جلسہ کے معنی ہوتے ہیں سر کچلنا. فیدعوه خبزة پھر وہ سر کو جو ہے وہ بطور روٹی کے چھوڑ دیں گے یعنی اس میں پھر جو ہے وہ پرندے وغیرہ کھائیں گے. اور وکال الکیا فظاہرہ النہی کیا فرماتے ہیں اس کا ظاہر جو ہے وہ نہیں ہے اور معنی ہو نفی الحرج عنہ اور اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حرج کو دور کرنا ہے تنگی کی نفی کرنا ہے کہ آپ کے اندر اس بات کی تنگی نہیں ہونی چاہیے. گویا کہ نہیں ہے ایسا نہیں آپ کو بلاغ میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. ای لا یضیق صدرک الا یؤمنوا بہ آپ کا سینہ اس بات پہ تنگ نہ ہو کہ وہ ایمان نہیں لاتے. انما علیک البلاغ آپ پر تو صرف پہنچانا ہے. ولیس علیک سوى الانذار به من شیء من ایمانہم او کفرہم اس قرآن کے ذریعے سوائے انذار کے آپ پر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ایمان لائیں یا کفر اختیار کریں وہ آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے. ومثلہ قوله تعالی فلعلک باخع نفسک شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. وقال لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین شاید کہ آپ خود کس وجہ سے ہلاک کر دیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام قرآن کریم کے ذریعے انذار ہے اور قرآن کریم کی تبلیغ ہے یہ بلاغ ہے آپ پہنچائیں. کوئی مسلمان ہوتا ہے تو فبیہ نہیں ہوتا ہے تو فبیہ. ومذهب مجاہد وقتادہ ان الحرج هنا شک وليس هذا شک كالكفر انما شک الضيق. مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حرج ضیق کے معنی میں نہیں ہے تنگی کے معنی میں نہیں بلکہ شک کے معنی میں. اور یہ وہ شک نہیں ہے کہ جو شک کفر ہے بلکہ اس سے مراد شک ضیق ہے تنگی کا شک ہے کہ وہ ایمان لائیں گے کہ نہیں لائیں گے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں ان پہ آپ کے دل میں جو تنگی آتی ہے آپ تنگ ہوتے ہیں تردد آتا ہے آپ کے دل میں. وکیل الخطاب للنبی والمراد امته وفيه بعد اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ کلام کیا گیا ہے کلام تو خطاب صاحب سے لیکن مراد آپ کی امت لگی ہے کہ آپ کی امت کو جو ہے وہ اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس میں جو ہے وہ صاحب علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ فی بعد اس میں بڑی بعد ہے یہ معنی مراد لینا دور کی بات ہے. وَلَهَا فِي
منہ للقرآن فلا یکن فی صدرک حرج منہ کی ہو ضمیر کا مرجع قرآن کریم ہے، ایک قول، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا مرجع انذار ہے، اس انذار میں آپ کو تنگی نہیں چاہیے۔ ای انزل الیک الکتاب لتنذر بہ، معنی بنے گا کہ آپ کی طرف کتاب اتاری گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، فلا یکن فی صدرک، تو آپ کے دل میں حرج منہ، اس قرآن سے یا اس انذار سے حرج اور تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ فالکلام فیہ تقدیم و تاخیر، تو کلام کے اندر تقدیم و تاخیر ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، اگر اس کا جو ہے وہ مرجع منہ کا مرجع انذار ہو تو پھر جو ہے وہ کلام کے اندر تقدیم و تاخیر ماننی پڑے گی۔ کتاب انزل الیک لتنذر بہ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پھر وہ ضمیر کا مرجع اگر انذار کو نکالیں گے تو لتنذر جو اس انذار پہ دلالت کرے گا اس کو مقدم لانا پڑے گا۔ وکیل للتکذیب الذی یؤتیہ قوت الکلام، اور یہ بھی کہا گیا کہ منہ کی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ تکذیب ہے، وہ تکذیب کہ جو کلام کی قوت عطا کرتی ہے۔ اس سورہ کے اندر معنی بنے گا فلا یکن فی صدرک ضیق من تکذیب المکذبین لہ، تو اس قرآن پاک کی جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کی تکذیب سے آپ کے سینے میں تنگی نہ آنی چاہیے۔ تو حرج کے دو معنی کیے، ضیق اور شک، اور شک سے مراد شک ضیق ہے، شک الکفر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ کی کہ منہ کی ہو ضمیر کے مرجع میں تین احتمالات بیان ہوئے، یا تو اس کا مرجع القرآن کریم ہے یا انذار ہے جو لتنذر سے سمجھ میں آ رہا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا مرجع تکذیب ہے۔ الثانیہ، دوسری بات، قوله تعالی وذکر، یجوز ان یکون فی موضع رفع ونصب وحفظ، ذکر کے بارے میں یہ احتمال ہیں، تینوں احتمال ممکن ہیں کہ حالت رفع میں ہو، یا حالت نصب میں ہو، یا حالت جر میں ہو۔ رفع دو وجہ، فالرفع من وجہین، دو وجہوں سے رفع ہوگی۔ قال بصریون، بصری فرماتے ہیں یہ رفع علی اضمار مبتدا هذه ذکر، یہ مبتدا کے مضمون ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ وقال الکسائی، کسائی کہتے ہیں اس کا عطف کتاب پر ہے، اور کتاب جو ہے وہ کتاب انزل، کتاب خبر ہونے کی وجہ سے، مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے جب وہ مرفوع ہے تو اس پہ معطوف جو ذکر ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ دوسری بات کہ اس کے اندر نصب ہے، وہ نصب من وجہین، نصب بھی دو وجہ سے، علی المصدر، یا تو مفعول مطلق ہے، وذکر بھی ذکر معنی بنے گا، یا اسے یہ بات بصریوں نے کی ہے۔ وقال الکسائی، کسائی فرماتے ہیں عطف علی الہا فی انزلناہ، انزلنا کی جو ہو ضمیر ہے اس کا عطف اس ضمیر پر ہے، اور وہ منصوب ہے تو یہ منصوب ہوگا۔ والخفض، اور جر حملا علی موضع لتنذر بہ، لتنذر بہ، بہ کے جگہ پر اس کو محمول کرتے ہوئے کریں گے تو اس کو جو ہے وہ پھر مجرور پڑھیں گے۔ والانذار للکافرین وذکر للمؤمنین، انذار کافروں کے لیے اور ذکر ایمان والوں کے لیے، تو للانذار للکافرین ولذکر للمؤمنین، اس طرح جو ہوگا جر آ جائے گی لام کی وجہ سے، لام جرا کی بنا پر، لأنهم المنتفعون به، اس لیے کہ اس قرآن سے نصیحت پکڑنے والے ایمان والے ہیں، تو لہٰذا ذکر سب کے لیے نہیں ہے، صرف انہی کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو نفع اٹھاتے ہیں۔ قوله تعالی، تیسری آیت، اللہ رب العزت کا قول، اتبعوا ما انزل الیک من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اس کے اندر بھی کہتے ہیں دو مسئلے ہیں۔ پہلا یہ ہے اللہ کا قول اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس سے مراد جو ہے وہ انزل الیکم، کتاب اور سنت مراد ہے، صرف کتاب مراد نہیں ہے، بلکہ جو شریعت قرآن کے ذریعے اور جو شریعت و احکامات
سنت کے ذریعے آپ تک پہنچے، ان کی پیروی کیجیے۔ قال تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو قرآن کریم کی طرح جو ہے وہ سنت نبویہ بھی جو ہیں وہ بھی واجب الاتباع ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ پیغمبر اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ جو بھی بات کرتے وہ وہی ہوتی ہے، وہی خواہ قرآن کی شکل میں وہی مطلوب ہو یا سنت کی شکل میں وہی غیر مطلوب ہو۔ وقال فرقة هذا امر يهم النبي وامته والظاهر انه امر لجميع الناس دونه۔ ایک فرقے نے یہ کہا ہے، ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ صرف جو کچھ اتارا گیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو شامل ہے، باقیوں کو شامل نہیں ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ امت سے مراد پھر یہاں پر جو ہے وہ فرقے کی مراد امت سے مستجابہ ہوگی، جس نے جو ہے وہ دعوت نبی کو قبول کیا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب لوگوں کو یہ حکم ہے کہ جو کچھ اتارا گیا اس میں ایمان رسالہ بھی ہے، ایمان بالتوحید بھی ہے، ایمان باللہ بھی ہے، تو وہ سب پہ یہ حکم ہے۔ اے اتبعوا ملت الاسلام والقرآن، کہ ملت اسلام اور قرآن کی اتباع کرو، وَأَحِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرَّمُوا حَرَامَهُ، اور اس کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام جانو، وَامْتَثَلُوا أَمْرَهُ، اور اس کے امر کی تمثیل کرو، تعمیل کرو، وَاجْتَنِبُوا نَهْيَهُ، اور اس کی نہی سے بچو۔ وَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى تَرْكِ اتِّبَاعِ الْآرَاءِ مَا وُجُودِ النَّصِّ، جب یہ کہا کہ جو نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، تو جب تک جو ہے وہ نص موجود ہو، نص منزل موجود ہو تو رائے کے پیچھے جانے کی ممانعت ہے، اور آراء کو چھوڑنے کی جو ہے وہ اس آیت میں جو ہے وہ دلالت ہے۔ الثانیہ، اس آیت کے اندر دوسرا مسئلہ، دوسری بات، قوله تعالی ولا تتبعوا من دوني اولیاء من دونی من غیرہ، من دونی کا معنی ہے من غیرہ، اللہ کے غیر کو معبود ان کی جو ہے وہ جو دوست بنا کے ان کی اتباع نہ کرو۔ ولہا تعود الرب سبحانہ، اور من دونہ ای من دون اللہ، وہ ضمیر کا مرجع اور رب سبحانہ و تعالی ہیں، ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ والمعنى لا تعبدوا معه غیرہ، اللہ کے ساتھ جو کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ولا تتخذوا من عدل عن دین اللہ ولیا، اور جو اللہ کے دین سے پھر جائے اسے تم دوست نہ بناؤ۔ وکل من رضی مذہبا فاہل ذلك المذہب اولیاؤہ، کل من رضی مذہبا، جو آدمی بھی کسی مذہب سے راضی ہوتا ہے اس مذہب والے اس کے اولیاء اور دوست ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اسلام پہ راضی ہے تو سارے مسلمان اس کے اولیاء ہیں، اس کے دوست ہیں۔ اور روی عن مالک ابن دینار انہ قرأ ولا تتبعوا من دونی اولیاء ای ولا تطلبوا تبتغوا تتبعوا کے بجائے تبتغوا پڑھا، اور تم اللہ کے سوا معبود تلاش نہ کرو۔ گویا کہ مالک بن دینار سے اس کی قرات تتبعوا کے بجائے تبتغوا ہے، تطلبوا کے معنی میں۔ ولم ينصرف اولیاء لأن فيه الف التانیث، اولیاء کی جو الف ہے یہ الف تانیث ہے، یہ جمع کی الف نہیں ہے، جمع الجمع کی، کہ یہ منصرف ہو، غیر منصرف ہو، لہذا یہ نہیں الف تانیث ہے، لہذا اولیاء جو ہے یہ منصرف نہیں ہے بلکہ غیر منصرف ہے۔ قیل تعود علی ما من قوله اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے قول من دونی کے اندر جو ہو ضمیر ہے بجائے رب تعالی سبحانہ کے یہ ما کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اتبعوا ما انزل، ما جو کچھ اتارا گیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو دوست نہ بناؤ، جو اتارا گیا ہے اسی کو اپنے ساتھ رکھو۔ پھر یہ معنی بنے گا قلیلا ما تذکرون، ما زائدہ ہے، وکیل تکون مع الفعل مصدرا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قلیلا ما تذکرون،
جو ہے وہ ما یا تو زائدہ ہے یا مصدریہ ہے. قوله تعالی وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فجاءها باسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعوتهم اور ان کی پکار نہیں تھی اذ جاءهم باسنا جب آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب الا ان قالوا انا كنا ظالمون سوائے سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ظالم لوگ تھے. قوله تعالی وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا کم للتکثیر کم یہاں پر تکثیر کے لیے آیا ہے. کما ان رب للتقلیل جیسے ربا تقلیل کے لیے ہوتا ہے کم تکثیر کے لیے ہوتا ہے. یہ بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا. وفي موضع عرف بالابتداء وكم من قرية یہ ابتدا کی وجہ سے حالت رفع میں ہے. وَأَهْلَكْنَا الْخَبْرَ اور اہلکنا جو وہ خبر ہے. وَكَثِيرٌ مِّنَ الْقُرَى معنی بنے گا وَكَثِيرٌ مِّنَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهَا. وہی مواضع اجتماع الناس قرى قریہ کہتے ہیں لوگوں کے جمع ہونے کی جمع. أَهْلَكْنَاهَا ہم نے جو ہے وہ مواضع اجتماع الناس کو ہلاک کیا. یعنی یہاں پر بہت سے لوگ رہتے تھے ان جگہوں کو ہم نے ہلاک کیا اور ان کے رہنے والوں کو ہلاک کیا. وَيَجُوزُ النَّسَبُ بِإِضْمَارِ فعل بعدها یہ جو اہلکنا فعل ہے اس کے جو ہے وہ مضمر نکالنے کے ساتھ بھی اس کا نصب بھی جائز ہے. ای اہلکنا کم من قریۃ ولا یقدر قبلها یہ مقدر اس کو ماقبل مقدر نہیں کریں گے البتہ اس کے جو فعل اس کے بعد ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اس وجہ سے یہ جو ہوگا مقدر وہ ہو جائے گا مرفوع منصوب ہوگا. اب مقدر کیوں نہیں کریں گے لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله اس لیے کہ استفهام جو ہے وہ ما قبل کے اندر جو ہے وہ لا يعمل فيه ما قبله استفهام کے اندر وہ فعل عمل نہیں کرتا جو اس سے ما قبل ہو کیونکہ استفهام صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے اور اپنے سے ما قبل کسی فعل کا اظہار نہیں چاہتا. وہ یکول اول قولہ دو یہاں پر جو ہے وہ ترکیبیں بیان کر دی. کم من قریۃ اہلکناہا کے اندر کہ کم من قریۃ یہ موضع رفع میں ہے اور اہلکنا اس کی خبر ہے اور معنی بنتا ہے کثیر من القرى. اور دوسرا یہ بیان کیا کم من قریۃ یہ منصوب ہے بعد والے فعل اپنے ما بعد فعل مضمر کے ساتھ ای کم من قریۃ اہلکناہا. اور فعل کو ہم جو ہے وہ مقدم جو ہے وہ نہیں نکالیں گے اس لیے کہ استفہام ایسا اسم ہے استفہام کے اندر جو ہے وہ فعل عمل نہیں کرتا جو اس سے پہلے مقدم جو اس سے پہلے ہو اس لیے کہ استفہام صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے اور فعل لا کر پہلے لا کر جو ہے اس کی صدارت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ کلام کے شروع میں ہونے کا تقاضا کرتا ہے. کہتے ہیں کہ یقول اول قولہ دو ترکیبوں میں سے دو قولوں میں سے جو پہلا قول ہے کہ یہ حالت رفع کے اندر ہے اس کو وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ یہ اللہ کا یہ قول بھی جو ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے کہ کم اہلکنا جو ہے یہ کم کو منصوب بنا رہا ہے. وَلَوْلَا اشتغال اہلکنا بالضمیر لانتصر به موضوع کم. اگر کہتے ہیں کہ اہلکنا ہا ضمیر کے ساتھ یہ اہلکنا اگر مشغول نہ ہو ضمیر کے ساتھ یہ یقیناً جو ہے کم من قریۃ جو شروع میں کم ہے اس کے موضوع کو کیا دیتا نصب دیتا. لہذا پہلے کو جو ہے وہ یقول اول قولہ کم اہلکنا. اب اہلکنا ہا ضمیر آ گئی تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ اس قول اس آیت کے اندر کم من قریۃ اہلکناہا میں اہلکناہا یہ ہا ضمیر کو جو ہے وہ نصب دے رہا ہے اور اس کو نصب دے کم من قریۃ یہ حالت نصب نہیں بلکہ حالت رفع میں. ويجوز أن يكون أهلكنا صفة للقرية اور یہ بھی ممکن ہے کہ اہلکنا جو ہے وہ قریہ کی صفت ہو اور کم جو ہے فی المعنی ہی القریہ اور کم جو ہے وہ ہی القریہ کے معنی میں ہو اس لیے کہ فیضا وصفت القریہ تھا جب آپ قریہ کی صفت لائیں گے فکانک قد وصفت کم تو گویا کہ ہم نے کم کی صفت لائی ہے. یدل علی ذالک جس پر اللہ کا یہ قول وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا
تغنی شفاعتهم شیئا وکم من ملک فی السماوات، ملک فی السماوات کی صفت لا تغنی شفاعتهم شیئا ہے، تو جو کہ کم کی بھی صفت بن رہی ہے. اسی طرح کم من قریۃ اہلکناہا، قریۃ کی صفت ہے، اور قریہ کی صفت جو ہے یہ آگ مل کر جو ہے کس کی صفت بن جائے گی؟ کم کی صفت بن جائے گی. فہذا ضمیر والا کم علی المعنی، تو ضمیر کم پہ لوٹے گی اس معنی میں، اذ کانت الملائکۃ فی المعنی، اس لیے کہ فرشتے جو ہے وہ معنی کے اندر، اذ کانت الملائکۃ فی المعنی جو ہے وہ ملک فی السماوات، آسمان کے اندر کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش انہیں جو ہے وہ کوئی نفع نہیں دے گی. اس معنی میں ہوگا فلا یصح علی ھذا تقدیر ان تکون کم فی موضع نصب بإضمار فعل بعدہ، تو پھر اس تقدیر پر یہ صحیح نہیں ہو سکتا کہ کم جو ہے اپنے ما بعد فعل کی وجہ سے، فعل مضمر کی وجہ سے کیا ہو؟ منصوب ہو. تو زیادہ بہتر یہ ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا کے اندر کم حالت رفع بالابتداء میں ہو، حالت رفع بالابتداء ہو، اس کے اندر حالت رفع ابتداء کی وجہ سے کہ یہ مبتدا ہے. فجاءها باسنا فی اشکال للعطف بالفاء، یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ عطف فا کے ساتھ کیوں کیا. فجاءها کم من قریۃ اہلکناها فجاءها فا، تو یہ مطلق جمع کے نہیں آتا بلکہ یہ فا ترتیب کے لیے آتا ہے. تو فقال الفاء بمعنى الواو، یعنی یہاں پر ترتیب کہ کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا اور اس کے بعد ان بستیوں پر رات کو یا دن کو جو ہے وہ ہمارا عذاب آیا. تو یہ تو ترتیب صحیح نہیں ہے، ہم نے جو ہے وہ عذاب آیا تو وہ ہلاک ہوئی. تو اس لیے کہا کہ یہ مطلق جمع کے لیے فا جو ہے یہاں پر واو کے معنی میں ہے، اور فلا یلزم الترتیب، جب یہ واو کے معنی میں تو اس سے ترتیب لازم نہیں آئے گی. اور وکیل ای وکم من قریۃ اردنا اہلاکہا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی بنے گا اور کتنی بستیاں جن کے ہم نے ہلاکت کا ارادہ کیا، ہلاک نہیں کیا، ہلاکت کا ارادہ کیا تو فجاءها باسنا بیاتا. اب یہ فا اپنے معنی میں ہوگا اور ارادے کے بعد جو ہے ہمارا ان پہ عذاب آ گیا. بالکل اللہ کے اس قول فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کریں تو اللہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھ چکے ہیں تو قرآن پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ کریں گے. تو لہذا یہاں پر بھی ارادہ ہے اور اوپر بھی جو ہے جب اللہ نے کہا کہ ہم نے ارادہ کیا بستیوں کے ہلاک کرنے کا تو پھر ہمارا عذاب ان پہ آ گیا. اگر یہ معنی کریں تو پھر فا کے ساتھ عطف سے کوئی اشکال نہیں ہوتا اور فا اپنے معنی میں یعنی ترتیب والے معنی میں ہی ہوگا. اور اگر ہلاکت سے مراد ارادہ ہلاکت نہ ہو بلکہ نفس ہلاکت مراد ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ فا جو ہے یہاں پر واو کے معنی ہے، مطلق جمع کے معنی میں، ترتیب کا معنی نہیں دیتا. وکیل ان الہلاک واقع ببعض القوم، اور یہ بھی کہا گیا ہے تعویل میں کہ عذاب ہلاکت جو ہے وہ کچھ لوگ، قوم کے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ہوئی. فیکون تقدیر ہوگی وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا بَعْضَهَا، کہ کتنی بستیاں ہیں کہ جن میں سے کچھ کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. فَجَاءَ بَأْسُنَا، تو آ گیا ہمارا عذاب. فَأَهْلَكْنَا الْجَمِيعَ، اور پھر ہم نے کیا کر دیا؟ سب کو ہلاک کر دیا. یعنی ترتیب کے معنوں کو صحیح کرنے کے لیے دوسری تعویل یہ کی، پہلی اردنا اہلاکہا کی اور دوسرا جو ہے اہلکنا بعضا فجاءها باسنا کی، تو پھر فاہلکنا الجمیع، پہلے کچھ کو کیا اور پھر ہم نے سب کو کر دیا. وکیل معنی، اور یہ بھی کہا گیا اس کا معنی ہے کم من قریۃ اہلکناها فی حکمنا فجاء باسنا، ہم نے اپنے حکم کے اندر کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا، یعنی ارادہ ہم نے کر لیا، ہم فیصلہ ہو چکا، پھر ہمارا عذاب آ گیا. وکیل اہلکناها بارسالنا ملائکۃ العذاب الیہا فجاء باسنا، کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو ہلاک کیا، بھائی مانا کہ ہم نے ان کی طرف فرشتے بھیج دیے عذاب کے، اور جب وہ آئے فجاء باسنا تو ان بستی پر ہمارا عذاب آ گیا. والاستئصال،
اور عذاب سے مراد یہاں پر استیصال، ان کی بیخ کنی کرنا ہے، یعنی ان کی جڑیں کاٹنا ہے۔ والباس العذاب الاتی الی نفس، اور باس سے مراد ایسا عذاب جو کسی انسان کی کسی جان پہ آتا ہے۔ وکیل مانا، اور میں یہ بھی کہا کہ اہلکنا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، فکان اہلاکنا ایہم فی وقت قضا، ان کو جو ہے وہ ہمارا ہلاک کرنا ایسے وقت میں تھا۔ فمجیء الباس علی ھذا هو الاہلاک، اور اس پر جو ہے وہ اس وقت میں باس کا آنا، عذاب کا آنا، وہ ان کو ہلاک کرنا تھا۔ وکیل الباس غیر الاہلاک، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو اللہ نے پہلے ہلاک کیا اور اس کے بعد جو باس آیا تو ہلاک کے علاوہ کوئی اور عذاب تھا، کما ذکرنا، جیسا کہ کہتے ہیں اس کو ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے کئی اور معنی آتے ہیں، بیخ کنی، پھر ہم نے ان کی نسل ختم کر دی۔ وحکل فراء ایضا، اور فراء نے بھی یہ حکایت کی ہے کہ انه اذا كان بمعنى الفعلين واحدا او کالواحد، جب یہ دو معنی میں ہو، ایک یا ایک کی طرح ہو، تو قدمت ایہما شئت، پھر اب جس کو بھی جو ہے وہ مقدم کر دیں۔ اب اہلکناہا اور اس کے بعد جو ہے وہ باس، یہ ایک ہی معنی میں ہے، آپ جس کو مقدم کر دیں اور جس کو مؤخر کر دیں ایک ہی آپ کی مرضی ہوگی۔ وحكى الفراء أيضا أنه إذا كان معنى الفعلين واحدا أو كالواحد قدمت أيهما شئت، فراء نے یہ بات حکایت کی ہے کہ جب دو فعلوں کا ایک ہی معنی ہو یا ایک معنی کی طرح ان کا معنی ہو تو آپ ان میں سے جس کو بھی چاہے مقدم کر لیں۔ تو یہاں پر فأهلكنا اور باس سنا، ہم نے انہیں ہلاک کیا اور ان پاس ہمارا عذاب آ گیا، تو معنوی طور پر یعنی ان پر تباہی اور بربادی کا آنا ہی مراد ہے۔ کل معنی تو معنی یہ بنے گا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ جَاءَ بَأْسُنَا فَأَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں جن پر ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ مثل دنا فقربا، دنا فقربا یا وقربا فدنا، معنی ایک جیسا ہے، جس کو مقدم کرنے کوئی معنی نہیں بنتا۔ وشتمنی فأسا وأسا فشتمنی، اس نے مجھے گالی دی تو میرے ساتھ برا کیا، اس نے میرے ساتھ برا کیا تو مجھے گالی دی۔ لأن الإساءة والشتم شيء واحد، اس لیے کہ اساءت اور شتم، برائی کرنا اور گالی دینا ایک ہی طرح کی چیز ہے، ایک ہی طرح کا معنی ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ، اور اسی طرح اللہ رب العزت قول اقتربت الساعة وانشق القمر، مطلب المعنى واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انشق القمر فاقتربت الساعة، چاند دو ٹکڑے ہوا، چاند ٹکڑے ہوا اور قیامت آ گئی۔ الساعة، تو لہذا انشقاق قمر اور قیامت یہ ایک معنی میں ہے، یعنی یہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے گویا کہ انشقاق قمر کے ساتھ ہی قیامت ہوگی اور قیامت کے ساتھ ہی انشقاق قمر ہوگا۔ تو فراء نے یہ بات حکایت کی کہ جب ایک دو فعلوں کا معنی ایک ہو یا ایک ہی کی طرح ہو تو آپ جس کو چاہے مقدم کر لیں۔ لہذا فا جو ہے یہاں پر اگرچہ ترتیب کے لیے ہو بھی تو جس کو بھی آپ چاہے مقدم کر سکتے ہیں۔ بیاتن ای لیلن، بیاتن کا معنی رات کے وقت، منہ البیت، اسی سے بیت ہے جہاں پر رات گزاری جاتی ہے، لأنہ یبات فیہ، بیت کے اندر رات گزاری جاتی ہے، اس لیے اسی سے بیت ہے۔ یقالو بات یبیت بیتن و بیاتن، رات گزارنا۔ او ہم قائلون، او وہم قائلون، او وہم قائلون، یہاں پر قرآن کریم کی جو ہے وہ ترتیب اس طرح ہے، فجاء باسنا بیاتن او ہم قائلون، او ہم قائلون، اور یہاں پر نکالا او وہم قائلون۔ فاستثقلوا، واو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ثقیل تھی، فحذف الواو، تو انہوں نے واو کو جو ہے وہ حذف کر دیا۔ وقال الفراء، یہ بات کہتے ہیں کہ فراء نے معانی القرآن میں اندر کہی ہے۔ وقال زجاج، زجاج کہتے ہیں هذا خطأ، یہ غلط ہے، واو کو یہاں پر محذوف میں مقدر میں کرنا غلط ہے۔ اذا عاد الذکر، کہتے ہیں کہ جب کسی کا ذکر دوبارہ آئے، استغنی عن الواو، تو وہ واو سے کیا مستغنی ہوتا ہے۔ تقول جاءنی زید راکبا او هو ماش، میرے پاس زید آیا سوار ہونے کی حالت میں، او جاءنی هو ماش، تو دوبارہ واو، ولا يحتاج الى الواو، تو یہ واو کی طرف محتاج نہیں ہے، ان کے پاس عذاب آیا دن کو یا رات کو، وہم قائلون، واو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال المہدوی ولم يكن بیاتن،
أو وهم قائلون لأن في الجملة ضميرا يرجع إلى الأول، اس لیے کہ ہم قائلون کے اندر یہ جو جملہ ہے اس کے اندر ضمیر ہے جو لوٹتی ما قبل کی طرف ہے، یعنی جو جن کے پاس بیاتن آیا انہی کے پاس دن کو آیا، تو فاستغنى عن الواو، تو یہ واو سے جو ہے مستغنی ہو گیا، وہ معنی قول الزجاج سوا، اور کہتے ہیں کہ زجاج کے معنی کے برابر ہے یہ بات۔ ولیس اول الشک، یہاں پر او شک کے لیے نہیں ہے کہ دن کو آیا یا رات کو آیا، یعنی پتہ نہیں، ایسا نہیں، بل تفصیل، یہ تفصیل کے لیے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ قولک لأکرمنک منصفا لی او ظالما، منصفا لی او ظالما۔ میں تمہاری جو ہے ضرور عزت کروں گا، خواہ میں اس میں انصاف کرنے والا ہوں یا ظالم ہوں۔ وهذه الواو تسمى عند النحويين واو الوقت، اس واو کو واو وقتیہ کہتے ہیں قائلین کے ہاں، نحات جو اس کو واو وقت کہتے ہیں۔ اور یہ واو حال کے قریب قریب ہوتی ہے، قائلون، وقائلون من القائلہ وہی القیلولہ، قائلون قائلہ سے ہے اور یہ وہ قیلولہ ہے، وہی نوم نصف النہار، آدھے دن کے وقت جو سونا ہوتا ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الاستراحۃ نصف النہار، نصف نہار کو جو آرام کیا جاتا ہے، خاص کی نیند ہو کہ نہ ہو، اذا اشتد الحر، جب گرمی بہت زیادہ ہو جائے، وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَ نَوْمٍ، اگر جو اس کے ساتھ نیند نہ ہو، والمعنى جاءهم عذابنا وهم غافلون، اور معنی یہ ہے کہ ان کا پر جب ہمارا عذاب آیا تو وہ غافل تھے، اما لیلا، یا تو رات کو کہ سوئے تھے، و اما نہارا، دن کو آیا یا رات کو آیا وہ غافل تھے۔ والدعوہ، دعویٰ کہتے ہیں دعا، وآخر دعواہم، جیسے اللہ کا قول ہے وآخر دعواہم، دعویٰ کا معنی ہے پکار، پکارنا۔ کان دعوتهم دعوة اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، تو دعویٰ کہتے ہیں پکار کو، دعا کو، جیسے کہ اللہ کا قول ومنه قوله واخر دعواهم، وحكى النحويون، نحویوں نے یہ حکایت کی ہے، اللهم اشرکنا فی دعوى صالح من دعاک، وقت تکو، اے اللہ ہمیں جو ہے وہ شریک کر دعوی صالح من دعاک، جو آپ کو بلائیں، جو آپ کی طرف پکار کریں، ان جو نیک لوگ ہیں ان کی دعا میں ہمیں شریک کر۔ وقت تکون الدعوی بمعنی ادعاء، اور کبھی کبھی دعویٰ جو ہے ادعاء کے معنی میں ہوتا ہے، دعویٰ کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ والمعنی انہم لم یحصلوا عند الاہلاک، معنی یہ ہے کہ ہلاک کے وقت جب انہیں ہلاک کیا جا رہا تھا ان کو تحصیل نہ ہوئی اور انہیں حاصل نہ ہوا، سوائے اس کے کہ علی اقرار، اس بات کے اقرار پر کہ بأنہم کانوا ظالمین، کہ وہ ظالم لوگ تھے۔ ودعوتہم من فی موضع نصب خبر کانا، کہتے ہیں کہ یہ موضع نصب میں ہے اور کانا کی خبر ہے، کانا کی خبر جو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے، وہ اسمہما الا ان قالوا، الا ان قالوا جو ہے وہ کانا کا اسم ہے، نظیر ہو، اور اس کی نظیر اللہ کا یہ قول فما كان جواب قومه الا ان قالوا، جواب قومی خبر مقدم، الا ان قالوا جو ہے وہ اسم میں مؤخر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہاں پر بھی فما كان دعواهم اذا جاء باسنا الا ان قالوا، دعواهم اذا جاء باسنا، تو دعواهم حالت نصب کے اندر ہے، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، یہ اس کا اسم ہے، اور دعواهم اذ جاءهم باسنا یہ اس کا خبر مقدم ہے، اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، لفظ یہ بھی حالت نصب کے اندر ہے۔ ويجوز ان تكون الدعوة رفعا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دعوة جو حالت رفع کے اندر ہو، وان قالوا نصبا، اور ان قالوا جو ہے منصوب ہو، جیسے اللہ کا قول لیس البر ان تولوا، کہ یہ ما قبل ان دعواہم ما کانا کا جو جواب ہو، جو اس کے اسم ہو، اور ان کا الا ان قالوا اس کی خبر ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ والبقرہ برفع البر لیس البر ان تولوا، لیس البر ان تولوا، رفع کے ساتھ۔ اور اس کی دوسری نظیر ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا سوءا كذبوا،
عاقبہ کے رفع کے ساتھ، جیسے یہ پہلے مرفوع ہے تو اس طرح دعویٰ بھی مرفوع ہوگا اور الا ان قالوا خبر ہو کر منصوب ہوگا، یہ بھی اس کے اندر احتمال ہے۔